بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے، لیکن مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ دو الگ الگ واقعات اتنے سملر ہیں کہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہی واقعہ سمجھتے ہیں۔ حسین کی ولادت، جبرائیل کا آسمان سے نازل ہونا، راستے میں فطرس جس جزیرے میں ہے وہاں سے گزرنا، لے کر آئے، بالوں پر ملے، اور وہ دوبارہ آسمان کی جانب پرواز کرتا چلا گیا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، دو واقعات، ایک فرشتہ نہیں ہے، دو الگ الگ فرشتے۔ فطرس تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، صحیح مشہور ہوا، لیکن ایک اور بھی فرشتہ، یہ بھی بالوں پر سے محروم، وہ بھی بالوں پر سے محروم۔ اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ آج زمین و آسمان ایسی خوشی کی عالم میں ہے تو پوچھا تھا جبرائیل آج واقعہ کیا پیش آیا کہ آسمان بھی جھوم رہا ہے، زمین بھی مسکرا رہی۔ جبرائیل نے اس کو بھی وہی جواب دیا، دوسرے فرشتے کو بھی جبرائیل نے یہی جواب دیا۔ اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے وہاں لے کے جاؤ، اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی مجھے وہاں لے کے جاؤ۔ واقعات جو شروع سے لے کے سیکنڈ لاسٹ جملے تک ایک جیسے چل رہے ہیں، جب آخری مرحلہ آیا تو وہاں ایک فرق ہو گیا۔ میں ناموں کی پیچیدگی میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا، ایک فرشتہ اور دوسرا فرشتہ۔ ایک کو بدن سے مس کیا گیا، دو بالوں پر ملے، ایک کو خالی گہوارے سے مس کیا گیا، دو بالوں پر ملے۔ دونوں فرشتوں کے لیے ایک طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ اس میں کوئی پیغام سمجھ میں آ رہا؟ جی ہاں، پیغام سمجھ میں آ رہا، اور وہ یہ ہے، اگر دونوں فرشتوں کو حسین کے جسم سے مس کر کے بالوں پر مل جاتے تب بھی اعتراض کرنے والوں کے پاس اعتراض کا ایک موقع ہوتا۔ دونوں کو گہوارے سے مس کر کے بالوں پر عطا کیے جاتے تب بھی ہر چیز میں مین و میخ نکالنے والے اور کیڑے نکالنے والے وہاں پر بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ خدا نے کہا اعتراض کا یہ دروازہ بھی بند کرنا، اعتراض کا وہ دروازہ بھی بند کرنا۔ ایک دروازہ دشمن کھولے گا، ایک دروازہ سو کالڈ اپنے آپ کو حسینی کہنے والا کھولے گا۔ اب وہاں کیا اعتراض؟ آپ کے بھی سنے ہوئے ہیں بہت زیادہ، دونوں کو گہوارے سے مس کیا جاتا اور وہ بالوں پر حاصل کرتے تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا۔ حسین میں کوئی خصوصیت نہیں، خصوصیت گہوارے میں، خصوصیت اس لکڑی میں ہے۔ اور پھر کیا آگے چیزیں بن جاتی ہے؟ بہت مختصر سا واقعہ بھی سمجھ لیجیے۔ حیدرآباد دکن کی ایک مجلس کا واقعہ، ممبر کی تاریخ پہ آج تک سب سے بڑا جو خطیب آیا اردو ممبر، کہا جاتا ہے کہ شمس العلماء مولانا صدیق حسن صاحب علی اللہ مقامہ، ممبر کی تاریخ میں اردو ممبر میں ان سے بڑا خطیب آج تک کوئی نہیں آیا۔ اور صاحبان علم کو بتا کہ بعد کے علماء ذاکری کے جو نکات یا نکات بیان کرتے ہیں وہ سارے یا اکثریت اس میں مولانا صدیق حسن صاحب ہی کی ہے۔ حیدرآباد دکن میں مجلس پڑھ رہی اور سامنے نظام حیدرآباد بیٹھے اور ایک مرتبہ بیان ہو گیا جنگ خندق، اور یہ کہ میرا مولا چلا اور پیغمبر نے علی کو جاتا دیکھا اور کہا کہ بارہ ایمان و کل الکفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ تو ایک بار نظام نے ہاتھ اٹھا کے ایک اعتراض کیا کہ ٹھہرو مولانا، ایک بات تو بتاؤ، کیا مسلمان اس وقت بھی اتنے غریب تھے یا اللہ کے رسول کے پاس ایسا بھی نہ تھا کہ اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو، اپنے وارث کو ایک گھوڑا دے دیتے؟ عمر ابن عبدالعزیز گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، اس میں پڑھا آپ نے نا کہ ایڑ لگائی اور خندق کو کراس کیا۔ اب یہ سوال یہ کہ خندق کیسے اس نے کراس کر لی؟ کا ایک جگہ خندق تنگ تھی، یہ تنگ کیسے رہ گئی؟ اللہ کے رسول کی نگرانی میں خندق کھودی گئی ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ اتنی چوڑائی اس کی ہونا چاہیے، وہ کون تنگ دل یا تنگ نظر تھا کہ جس نے ایک جگہ کوئی گڑبڑ کر دی؟ لیکن خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو اور نمائندہ پیدل جا رہا، گھوڑے پر آیا تو یہاں بھی پیغمبر ایک گھوڑا تو جنگ بدر تک میں مل گیا جبکہ مسلمان سب سے غریب تھے جنگ بدر۔ مولانا نے وہی برجستہ جواب دیا کہ آپ کو کیا پتہ مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے، گھوڑے پر علی کو بٹھا کے کہتے کل ایمان جا رہا، مسلمان کہہ دیتے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ علی کو کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کو کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر سے زیادہ مسلمانوں کی نس نس کو کون جانتا ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ دیتا وہ علی کو تھوڑی کہا گیا، گھوڑے کو کہا گیا کل ایمان جا رہا ہے۔ بھائی گھوڑے کے بارے میں یہ جملہ تو مشہور ہو گیا نا مسلمانوں میں۔ خیبر کی لڑائی میں خلا صاحب واپس آ گئے، مسلمانوں نے کہا وہ نہیں آئے، گھوڑا بھاگ کے آیا تھا۔ وہ بیچارے کیا کرتے، وہ تو گھوڑے پہ بیٹھے تھے، جہاں گھوڑا گیا وہاں وہ بھی چلے گا۔ تو اب یہ جو مولانا نے جواب دیا نا، یہ جواب اپنی جگہ پہ بہت مکمل جواب ہے اگر آپ یہ غور کریں کہ آگے چل کر خیبر کے حوالے سے ایسی ہی ایک حدیث بنائی گئی ہے خیبر کے حوالے سے۔ اب خیبر کو مرحلہ ہے کہ جہاں پہ
दुश्मनान अहले बैत के पास कोई जवाब नहीं मिल रहा इस बात का। पैगंबर ने जब ये कहा पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई। अली गए, खैबर फतह करके आए, क्योंकि मेरा मौजू बहुत बड़ा हो गया है और एक वक्त में मुझे बात खत्म करना तो समेट रहा हूं, वरना आप हजरात जिस दिलचस्पी से मजलिस का ये हिस्सा सुन रहे हैं इनका भी दिल चाहता पढ़े जाऊं, लेकिन नहीं, जो असल मकसद है उसको भी जहन में रखना है। तो अली गए और आए। मालूम है क्या रिवायत बनाई गई कि सारी रात मुसलमान अलम के लिए तड़पे, हर एक को मालूम, सारी रात जागे। वो शब्बेदारी अलग थी, आपकी शब्बेदारी अलग। लेकिन रिवायत क्या बना दी गई? अब रिवायत ये बनाई गई है कि इसलिए अलम के लिए हर मुसलमान तड़प रहा था कि ये अलम, मेरा अंदाज नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मजमा ऐसा समझदार है कि नाम लिए बगैर समझ जाएंगे, मां की बात कौन नहीं समझेगा। कहा कि ये अलम अम्मा की चादर या ओढ़नी से बनाया गया था। ये अलम जो था ना, ये खुला खातून का दुपट्टा था, खुला खातून की चादर थी या खुला खातून की ओढ़नी थी, जिसे पैगंबर ने अलम बना के खैबर में इस्तेमाल किया। उसकी वजह से मुसलमान तड़प रहे थे। हमने देखा अपनी आंखों से कि खाली हमारा अंदाजा नहीं है कि मुसलमान घोड़े को ही कुल्ले ईमान कह देते। हमने देखा कि वाकई तारीख में ये जुमला आ गया कि जी वो चादर वो ऐसी मुकद्दस थी, वो दुपट्टा इतना काबिल एहतराम था कि जिसकी वजह से हर एक को तड़प थी, वरना खैबर के अलम में और कोई खुसूसियत नहीं है। तो अब अगर खाली गहवारे से मस करके बालों पर मिलते तो गहवारे की भी खुसूसियत आ जाती कि भाई ये दरख्त जिससे ये गहवारा बनाया गया, फुला साहब ने अपने बचपने में कभी ये बोया था, उनके हाथों की बरकत से ऐसा काबिल एहतराम दरख्त बन गया कि जब उसकी लकड़ी से गहवारा बना तो बालों पर मिले। हुसैन के उस गहवारे में लेटने की वजह से नहीं, फुला साहबी के ये दरख्त बोने की वजह से। अब बात आगे बढ़ती, आज भी हमारे यहाँ अब बात हो रही है वही जो अभी मैंने शेर का हवाला दिया। ऐसे लोग पैदा हो गए, आज पैदा हो गए, लेकिन हो गए जो ये कहते हैं हुसैन काबिल एहतराम, हुसैन शफी, हुसैन जन्नत और नार के कसीम अपने बाप की तरह, हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार, वो सब ठीक है, मगर हुसैन की फजीलत है। अलम में क्या रखा है? नऊजुबिल्लाह, लकड़ी का टुकड़ा। जरी में क्या रखा हुआ है, या जरी की शबी में क्या है, या ताबूत में क्या है, या जो हमारे जुलूस में अली असगर का गहवारा निकलता है इसमें क्या है? असल हुसैन, बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं। ये हमारी कौम में कहा जा रहा है। गैर को फतवे देते ही थे, लेकिन अब अपने नौजवान और इनमें से बात कम इल्मी के बावजूद मिंबर पे आ जाते हैं, तो यही चीजें मिंबर से भी आ जाती हैं कि खाली लकड़ी का टुकड़ा है, अलम का एहतराम जरूरी नहीं है, ताबूत का एहतराम जरूरी नहीं है, गहवारे का एहतराम जरूरी नहीं है, जरी का एहतराम जरूरी नहीं है। तो वो जो फरिश्तों में से एक का वाकया बता रहा है कि जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाए, तो गहवारे का वाकया भी जरूरी था और जिस्म का वाकया भी जरूरी था कि हुसैन के जिस्म की फजीलत को भी देखो कि मस हो रहा है तो बालों पर मिल रहे हैं, और उस गहवारे की खुसूसियत सिर्फ ये है कि हुसैन उसमें आराम कर रहे हैं, तो लकड़ी का वो टुकड़ा काबिले इजाद हो गया, मोजिजा दिखा रहा है। वैसा ही मोजिजा कि जैसा हुसैन के जिस्म का मोजिजा है। तो दोनों वाकया जरूरी थे ताकि हुसैन की अपनी जात की अजमत भी सामने आए और हुसैन से निस्बत रखने वाली चीजों की अजमत भी हमारे सामने आए। ये हुसैन, यही वजह कि करबला की मिट्टी आज भी मोजिजा दिखाती। इस तरह विलादत के वक्त उस फरिश्ते को गहवारे से बरकतें मिली और मोजिजा मिला। आज भी जो चीज हुसैन के नाम से मंसूब हो रही है, चाहे वो जरी हो, चाहे वो ताबूत हो, चाहे वो अलम हो, चाहे वो कपड़े का टुकड़ा हो, चाहे रोजे पे लहराया जाने वाला अलम हो,